عورت کہتی ہے اس بچے نے اگر رات بہت لمبی تھی وہاں اس بچے نے سروائیو نہیں کر سکنا، اگر ہم اس طرح گلیوں میں رہے نا مر جائے گا، میں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے عزت دے سکتی ہوں اگر ایک رات کے لیے مجھے ہاسٹل مل جائے۔ ان کی طرف لے جانا چاہتے ہو ہماری بیویوں کو جن کو ہم نے شہزادیوں کی طرف، اس کی طرف وہ شیشہ دکھا کر ہماری عورتوں کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کر لیا۔ اب اللہ کی جنت مومنوں کی ہے اور مومنوں کی جان اور مال اللہ کا ہے۔ اللہ واسطے کا جمع کیا ہوا مال بھی اللہ کا ہے اور اس کا ذاتی کمایا ہوا مال بھی اللہ کا ہے اور اس کا ذاتی جان بھی اللہ کی ہے۔ جان دو طرح ہوتی ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم بھی اس کا ہے اور روح بھی اس کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہماری کہ ہمارا مال ہماری جان اللہ کی ہے، یہ نسبت اس طرح کی نہیں جس طرح میں کہتا ہوں یہ گھڑی میری ہے۔ یہ گھڑی میری ہے کا مطلب میں اس کا مالک ہوں لیکن بنائی میں نے نہیں۔ ہماری نسبت اللہ کی طرف ایسی ہے کہ ہماری جان اور مال اللہ کا ہے کہ بنایا بھی اس نے ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، بنایا بھی اس نے ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ غلام زر خرید بھی ہوتا ہے، اس کو بھی مکمل اطاعت کا حکم ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت کرنی، وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اور ہم اللہ کے وہ غلام ہیں جس کو بنایا بھی اس نے خود ہے۔ اس لیے غلام آقا کی بات مانے تو تنخواہ نہیں مانگتا، ہم اپنے آقا کی باتیں مانیں تو ہمیں یہ پوچھنا کہ اس کا کتنا اجر ملے گا اور اس پر کیا فضیلت ہے، یہ حق نہیں بنتا۔ وہ کوئی اجر نہ دے، کوئی جنت نہ دے، کوئی فضیلت نہ دے، تو بنایا جب نے اس نے تمہیں ہے تو تم اس کی مانو، بس کچھ بھی نہیں ملے گا پھر بھی مانو۔ لیکن یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ اس پر اجر بھی دیتا ہے، فضل بھی دیتا ہے، جنت بھی دے گا، یہ تو اس کا فضل ہے۔ ورنہ اس نے بنایا وہ کہے میری مانو اور بس، اس کا حق ہے۔ اور یہ کہنا کہ نہیں یہ جسم اللہ کا نہیں میرا ہے اور اس پر میری بات چلنی چاہیے، یہ کفر کا کلمہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومن اور مومنوں کی جان اور مال خرید لی ہے۔ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ وہ خرید لی کہہ رہا ہے، اس نے دی تھی خود ہی خرید لی، ورنہ وہ تو تھی اس کی۔ تو پہلے بھی اس نے خود بنائی تو اس کی تھی، پھر اس نے خرید لی تو ڈبل اس کی ہو گئی۔ اب تو اٹھ کر کہے جی نہیں میرا جسم ہے، میری جان ہے، تو یہ صاف سی بات ہے۔ جان مال دو گے تو جنت ملنی ہے، جان مال روک لو گے تو کہو گے نہیں میرا مال ہے، میری جان ہے، تو پھر جنت کا سودا کچا ہو جائے گا۔ تو اس وقت کافروں کو یہ جرت ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے ملکوں میں یہ نعرے مارتے پھر رہے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا انکار ہے، صاف صاف اللہ کا انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم پر بھی اپنے قاعدے نافذ کیے۔ داڑھی کو مسلمان چھلوا دے تو یہ حرام ہے، گناہ ملتا ہے۔ اگر یہ میرا جسم ہے تو پھر میری مرضی میں چھلوا دوں تو گناہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ میرا جسم نہیں ہے۔ اگر بالوں کا ڈیزائن عورتوں جیسا بنائے یا عورت مردوں جیسے بنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داود میں اس پہ پھٹکار کی ہے، لعنت کی ہے۔ اگر یہ میرا ہے اور میں اپنی مرضی چلانا چاہتا ہوں تو پھر پھٹکار کی چیز کی۔ جو شخص مرد عورتوں کے مشابہت اختیار کرے لباس میں یا بالوں میں، یا کئی تو ویسے ہی آپریٹ کر کے عورتیں مرد عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ کینسر کر دیتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو خالی مشابہت پر رب کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور میرے نبی کی لعنت رب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، تو دونوں کی لعنت ہوئی۔ اور آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، کہا اس کا ختنہ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ اپنے حکم اس پر اس لیے چلا رہا ہے کہ یہ اس کا ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرو تو کہا کہ نہ اللہ دیکھے گا نہ پاک کرے گا، دردناک عذاب دے گا، اور جتنا حصہ نیچے شلوار ٹخنے پتلون کا وغیرہ کا ہوگا اتنا جہنم میں جائے گا۔ دونوں روایتیں صحیح بخاری میں۔ تیری مرضی تو جسم کے اوپر کپڑے میں نہیں چلتی، تو کہتا میرا جسم میری مرضی ہے، جسم کے اوپر کپڑے، جسم کے بال۔ فرمایا جو شخص جسم پر پھول بنواتا ہے یا کتابت کرواتا ہے یا کچھ بھی کرواتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو بالوں کے ساتھ بال لگاتا ہے، وگ لگاتا ہے، اس پہ پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ جو دانتوں کو رگڑ کر باریک کرواتے ہیں اس پر بھی برابر کرواتے ہیں۔ تو یہ ساری دلیلیں بتاتی ہیں
کہ یہ مولا کا مال ہے، اسی کا جسم ہے، یہ ہمارا نہیں، اور اس پر اسی کا یہ آرڈر چلنا چاہیے، اور جو شخص اس کو اپنا سمجھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنت کا سودا خراب کر بیٹھتا ہے۔ عجیب بات ہے، بنایا اس نے، تم کہو نہیں اس کا نہیں ہے، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟ تو یہ ظالم اس طرح کے نعرے لگا کر چاہتے ہیں کہ کوئی اس پر بولے، ہم لوگ اس پر بول رہے ہیں تو بات تو ہو نا، کوئی رد ہی کرے گا لیکن بات تو کرے گا نا، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کی حفاظت کرو، اپنی اولادوں کو روکو، یہ کفر کے نعرے ہیں، یہ اسلام کے نعرے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے حقوق تقریباً اتنے ہی ہیں جتنے عورتوں کے ہیں، مگر مردوں کو ان کے اوپر فضیلت حاصل ہے بالمعروف۔ معروف جو ہے مدینہ میں جو چل رہا ہے اس کے مطابق۔ مدینہ میں کیا چلتا تھا؟ مدینہ میں یہ چلتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ باہر سے 4.5 کلومیٹر 3 میل دور سے پانی بھر کر بھی خود لاتی تھی، لکڑیاں بھی لے کر آتی تھی، اور گھر کے کام کاج بھی سارے کرنے پڑتے تھے، چکی بھی خود چلاتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اپنے داماد کو کہ یار کو خیال کر، یہ کوئی عام عورت تھوڑی ہے۔ ہاں، اور یہی معروف تھا مدینے میں، اور قرآن کہتا ہے جو معروف ہے یہی حقوق ہیں، یہی فرائض ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری عورت جوان تھی تو شوہر نے اس کی جوانی دیکھی، بوڑھی ہو گئی، چہرے پہ چھائیاں اور جھریاں پڑ گئیں، اسی شوہر نے اس کا بڑھاپا دیکھا، مکمل کفالت ہے اس کی۔ اور جو یہ نعرے لگوا رہے ہیں وہاں پر عورت ہوتی ہے کہ جب دیکھنے میں اچھی لگے تو میری، ورنہ بڈھے خانے کی۔ وہ ظالم اس کی کفالت سے بچتے ہیں اور اس کی جوانی کو لوٹتے ہیں، اور وہاں کی عورت بڑی پریشان ہے، ایک ایک لقمے کے لیے عزت بیچتی ہے۔ میرا ایک دوست رشیا گیا، کہتا ہم نے کھانا کھا رہے تھے تو ایک عورت نے کھانا مانگا، ہم نے اس کو روٹی پر تھوڑا سالن رکھ کر دے دیا، اس نے بیٹھ کر کھا لیا۔ تو ہم سوچ رہے کہ جا نہیں رہی، لگتا ہے اس کو بھوک اور ہے، میں نے کہا اور روٹی دوں؟ کہتی نہیں۔ تو جب ہم بڑے مزے سے کھاتے رہے، جب فارغ ہوئے جانے لگے تو کہتی میں بھی چلی جاؤں۔ مجھے ایک ساتھی امریکہ سے آیا ہوا ملا، اس نے بتایا کہ میں ایک دن ہاسٹل میں تھا، برف ہی برف تھی ہر طرف، تو ایک جوڑا 2-3 بجے رات برف پر پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے، چھوٹا معصوم بچہ ان کے پاس۔ قریب آئے تو اس نے کہا کہ آج آخری ڈیٹ تھی مکان کا، جو ہاؤس فائنانس کروایا ہوا تھا بینک سے، تو اس کی قسط نہیں دے سکے، تو رات 12 بجے وہ آئے ہیں بینک والے، لاتے مار کے انہوں نے ہمارا سامان باہر پھینکا اور گھر کو تالا لگا دیا، سامان ادھر پڑا ہوا ہے۔ اب اتنی ٹھٹھرتی برفوں میں ہم کدھر جائیں؟ وہ عورت کہتی ہے اس بچے نے، اگر رات بہت لمبی تھی وہاں، اس بچے نے سروائیو نہیں کر سکنا، اگر ہم اس طرح گلیوں میں رہے نا مر جائے گا۔ میں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے عزت دے سکتی ہوں اگر ایک رات کے لیے مجھے ہاسٹل مل جائے۔ ان کی طرف لے جانا چاہتے ہو ہماری بیویوں کو جن کو ہم نے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ میرا ایک دوست امریکہ میں تھا، وہ تھا بنگالی، نیو یارک میں رہتا تھا، 4 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، تھا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا۔ اور میں نے کہا تو نے 4 کیسے رکھ لی؟ ان کے تو نخرے پورے نہیں ہوتے۔ کہتا ہے صرف روٹی پوری کرتا ہوں، مکان کرائے کا ایک لیا ہوا ہے اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کہتا ہے جب مہینہ ختم ہوتا ہے میں کہتا ہوں $50 بچ گئے ہیں، روٹی کے علاوہ کسی کا کوئی مطالبہ ہو تو بتاؤ۔ ایک کہتی ہے جی مجھے ایک فرائنگ پان چاہیے، دوسری کہتی ہے مجھے سرانا چاہیے، تیسری کہتی ہے مجھے۔ تو میں ان کی پرائرٹی لگاتا ہوں، ترتیب لگاتا ہوں، اس مہینے تیرا سرانا آئے گا، اگلے مہینے تیرا فرائنگ پان آئے گا۔ وہ اتنا تنگ رکھا ہوا تو نے ان کو، وہ کیسے گولیاں تیرے پاس 4 رہتی ہیں؟ کہتا ہے بڑی خوش ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے ان کو صرف ایک بات کی خوشی ہے کہ ہمیں روٹی کھانے کے لیے عزت نہیں بیچنی پڑتی، ہمارا ایک کفیل ہے جو ہمیں 4 دیواری میں روٹی لا کر دے دیتا ہے۔ اس کی طرف وہ شیشہ دکھا کر ہماری عورتوں کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو مسلمان عورتیں ان کے کہنے پر اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں، باز آ جائیں، رب ذوالجلال کی طرف توبہ کریں۔ یہ نعرے کفر کے نعرے ہیں، اور جتنا خوش اسلام نے عورت کو رکھا ہے کسی مذہب نے نہیں رکھا ہے۔ یہ یورپ والے 1 صدی پہلے تو عورت کو انسان ماننے سے انکار کرتے تھے، انسان نہیں مانتے تھے اس کو، یہ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی تھی۔
اب یہ آ گئے ہیں حقوق کا نعرہ لے کر، یہ حقیقت میں ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو بازاروں میں بیچنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کو انمول بنایا ہوا ہے، جو چیز بازار میں ملتی نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے، اور یہ اس کو سستا اور بازار میں بیچنا چاہتے ہیں۔ ہوشیار رہو، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔